اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اصدق الصادقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد السلام فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تمام تر حمد و ستائش زیبا ہے اس پروردگار عالم کو کہ جو خالق مالک ارض و سماوات ہے۔ درود و سلام تحیت و اکرام ان انوار مقدسہ کے لیے کہ جو باعث تخلیق کائنات ہیں۔ ہمارا بہت ہی احترام و احتشام خداوند متعال کی سب سے جامع اور سب سے زیادہ مدلل صاحب علم کتاب قرآن مجید کے لیے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن وہ ہے کہ جس کو ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں نازل کیا، وہدی للناس، اور یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا، وبینات من الہدی، اور ہدایت کے لیے اس میں بہت دلائل اور بینات موجود ہیں، والفرقان، اور یہ حق و باطل کو جدا کرنے والی کتاب ہے۔ تو پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن مجید در حقیقت قرآن مجید ایک نور ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی سورہ آپ کو مجلس میں بھی بتایا کہ قرآن مجید ایک اللہ تعالیٰ کا نور ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف منازل سے جس کو نازل کرتے ہوئے قلب پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کو نازل فرمایا، اور آپ نے اس کو انسانوں کے درمیان اس کو تبلیغ کی اس کی اور اس کو پہنچایا۔ تو لہٰذا قرآن مجید در حقیقت ایک نور ہے، اور سب سے بڑا نور جو ہے وہ اس کا علم ہے۔ قرآن مجید نور ہے اور علم بھی نور ہے، اور علم کیونکہ سب سے بڑا طاقتور نور ہے تو لہٰذا جو اس کا حامل ہوگا وہ سب سے زیادہ عالم ہوگا، وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوگا۔ تو کائنات میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا جتنا بھی جتنے بھی علوم ہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے، ان میں سب سے زیادہ جامع اور مکمل علم جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور قرآن مجید کا علم جو ہے اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس سینے پر نازل ہوتا ہے کہ جو طاہر اور مطہر ہوتا ہے، جو پاک ہوتا ہے، جو ہر قسم کی نجاستوں سے دور ہوتا ہے، جیسے سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اہل بیت رسول کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے نمائندے ہیں، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت رسول اللہ نے تو یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تمہیں ہر قسم کی نجاست سے دور رکھے جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے۔ تو لہٰذا کیونکہ علم جو ہے وہ نجاستوں کے قریب نہیں آ سکتا، علم وہ نور ہے کہ وہ اسی سینے میں اترتا ہے کہ جو ہر قسم کی نجاستوں سے دور ہو، پاک ہو، طاہر ہو۔ تو لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں کہ نجاستیں کتنی قسم کی ہیں کہ جن سینوں پر
कुरान का इल्म उतर नहीं सकता, इसीलिए कि कुरान मजीद ने ये कहा कि ये वो किताब है कि जिसका इल्म युज़िल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, कि कुछ लोग जो होंगे कि वो इसी कुरान मजीद से गुमराह हो जाएंगे और कुछ लोग होंगे जो इसकी तालीमात से जो कि बहुत ज़्यादा हिदायत पा जाएंगे। तो लिहाजा वो कौन से सीने हैं कि जो इससे गुमराह हो जाएंगे, मतलब ये कि जो देखिए उसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको बताऊं कि नजासतें दो तरह की होती हैं, एक ज़ाहरी नजासत और एक बातनी नजासत। ज़ाहरी नजासत जो होती है वो भी दो किस्म की होती है कि एक इंसान की लिबास की नजासत होती है कि जो ज़ाहरी तौर पर नजिस हो, और एक इंसान के बदन की नजासत होती है कि जो ज़ाहरी तौर पर पाक ना हो, नजिस हो। तो ज़ाहिरी नजासत का ये कि अगर वो किसी भी ज़र्फ़ में डाली जाए, किसी भी बर्तन में डाली जाए, किसी मकाम पर भी उसको दाखिल किया जाए, तो जिस मकाम पर वो दाखिल होगी वो जगह भी नजिस हो जाएगी, वो जगह भी पाक नहीं रहेगी, नजिस हो जाएगी, उसमें आलूदगी आ जाएगी, नजासत आ जाएगी, गंदगी आ जाएगी। तो इसी तरह उसकी मिसाल ऐसे दी जाती है कि जैसे अगर कोई पाक बर्तन है, कोई पाक बर्तन है और उस पाक बर्तन में अगर आप नजिस पानी डाल दें तो वो पाक बर्तन भी नजिस हो जाएगा। तो इसी तरह अगर कोई पाक पानी है और वो नजिस बर्तन में डाल दिया जाए तो वो पाक पानी भी नजिस हो जाएगा। तो लिहाजा इसी तरह अगर कोई कल्ब जो है, कोई दिल जो है, कोई रूह जो है इंसान की पाक नहीं है और उसके अंदर कोई पाक चीज़ डाल दी जाए तो वो चीज़ भी अपना असर खो देगी। इसी तरह बदन है कि जैसे इंसान का जिस्म है कि नजिस जिस्म के ऊपर अगर आप पाक लिबास पहन लेंगे तो वो लिबास भी नजिस हो जाएगा, मतलब उस लिबास से आप इबादत नहीं कर सकते। तो जिस तरह ज़ाहरी तहारत है, ज़ाहरी तहारत के भी कुछ मौजू हैं कि जैसे उसके अंदर सबसे पहली ज़ाहरी तहारत जो है वो ये कि अपने बदन को पाक करना, और दूसरे जिस तरह वुज़ू है, वुज़ू एक तहारत है, एक बहुत बड़ी तहारत है कि जो इंसान को पाक व साफ कर देती है, और उसके बाद गुस्ल है कि जो इंसान को पाक व साफ कर देता है, ताहिर कर देता है, मुताहिर कर देता है। जैसा कि वज़ू के बारे में इरशाद होता है कि ये इतनी पाको ताहिर चीज़ है कि जब इंसान अपने पाक जिस्म के ऊपर इसके वज़ू करता है तो जो वज़ू के कतरे होते हैं अल्लाह ताला ने उनको भी इतना मोहतरम जाना है कि मासूम इरशाद फरमाते हैं कि उन कतरों से भी एक एक कतरे से कई कई फरिश्ते अल्लाह ताला खल्क कर देता है। इसीलिए हुक्म है कि जब वज़ू करो तो उसको साफ ना करो उस पानी को। तो इसी तरह जब इंसान गुस्ल करता है, गुस्ल के लिए भी हुक्म यह है कि गुस्ल करो ताकि तुम्हारे बदन पाक हो जाए। तो अगर नजिस जिस्म और गुस्ल करेंगे तो वो पाक हो जाएगा। तो इसीलिए गुस्ल का इतना ज़्यादा हुक्म है। और फिर इरशाद ख़ास तौर पर, यहाँ ये मेरा मौजू नहीं मगर मैं आपके थोड़ा सा मालूमात में इजाफे के लिए बताऊं कि जो गुस्ल जुमा बाकायदगी से साथ करता है, जैसे मासूम इरशाद फरमाते हैं, जो गुस्ल जुमा बाकायदगी के साथ करता है और जुमे के तमाम आदाब का ख्याल रखता है, तो इरशाद फरमाया कि कब्र में उसका जिस्म तरोताज़ा रहेगा, उसका जिस्म जो है वो बोसीदा नहीं होगा, उसको कोई किसी किस्म की कोई आफत लाहक नहीं होगी। तो लिहाजा गुस्ल की इतनी ज़्यादा फजीलत है। और ये भी हुक्म है कि नजासत की हालत में ना चलो फिरो बल्कि गुस्ल कर लो। तो इसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला ने बदन की पाकीज़गी का बहुत ज़्यादा हुक्म दिया और उस पर जोर दिया, इसी तरह इंसान के लिए जो है वो ज़रूरी करार दिया कि उसका लिबास भी पाक होना चाहिए, और लिबास की तहारत पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया। ये ज़ाहरी तहारतें हैं जिनका मैं आपके सामने जिक्र कर रही हूँ कि एक मरतबा हजूर ने अपनी एक ज़ौजा को बुलाया और ये कहा कि ये मेरा लिबास जो है वो धो दो। तो वो कहने लगी कि या रसूलल्लाह, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही आपका ये लिबास धोया था। तो आपने इरशाद फरमाया कि देखो, जब लिबास, क्योंकि लिबास भी अल्लाह की इबादत करता है, जब इंसान पाको ताहिर होके नमाज पढ़ता है या इबादत करता है तो उसका लिबास भी पाक होना ज़रूरी है और लिबास भी साफ होना ज़रूरी। तो आपने इरशाद फरमाया कि अगर लिबास पे गर्दो गुबार हो जाए, मैला हो जाए, तो वो आप इबादत में शामिल नहीं होता। मतलब ये कि जब आप इबादत करने लगे तो आपका लिबास साफ भी हो और पाक भी हो, क्योंकि आपने इरशाद फरमाया कि लिबास भी इंसान के साथ तहारत करता है।
لباس بھی انسان کے ساتھ طہارت کرتا ہے، تو لہٰذا طاہر لباس بھی اللہ جو ہے وہ عبادت کرتا ہے۔ تو اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو ظاہری جو پاکیزگی ہے، طہارت ہے، کہ جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں، تاکہ قرآن مجید کی آیات اور اس کا نور ہمارے قلب میں اترے۔ اور جو بیرونی ذریعہ ہے وہ لباس ہے اور جسم کی طہارت ہے، تو اس کا بھی ہونا ضروری، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو چھونا نہیں، ہاتھ نہ لگانا جب تک کہ تم پاک نہ ہو، جب تک کہ تم طاہر نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ تو ہے ظاہری طہارت کے جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، تاکہ اس کے علوم جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا ہدایت کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے بینات کے ساتھ نازل کیا، جو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کو ہم پر واضح کرنے کے لیے اس کو نازل کیا، کہ ہمیں اللہ کے رسول نے اس کی تعلیم دی، تو لہٰذا جو باطنی طہارت ہے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں باطنی طہارت کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ قرآن مجید کی آیات تمہارے اوپر اچھا اثر ڈالیں اور تمہارے اندر ہدایت پیدا کریں، تو باطنی طہارت کا بھی خیال رکھو۔ اور باطنی طہارت کے لیے معصوم نے ارشاد یہ فرمایا کہ اس کے لیے تم اپنے خواب کو ٹیسٹ کرو، کہ جو تم رات کو خواب دیکھتے ہو وہ آیا روحانی خواب دیکھتے ہو، یا تم سفلی خواب دیکھتے ہو، یا تم نجس خواب دیکھتے ہو، یا تم ایسے خواب دیکھتے ہو کہ جس میں تمہیں شیطانی خیالات جو تمہارے اندر موجود ہوں، تو وہ باطنی طہارت کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا باطن پاک نہیں ہے کہ تم خواب اس قسم کے دیکھ رہے ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ باطنی طہارت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ انسان کو یعنی جو قرآن کی علوم کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے تو آپ کے باطن کو بھی طاہر ہونا چاہیے، جیسے یہاں ارشاد فرمایا اللہ نے کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا جسم پاک ہے، آپ نے وضو کیا ہوا ہے، آپ نے لباس پاک پہنا ہوا ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا قلب بھی پاک ہو، آپ کی روح بھی پاک ہو۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن شرح صدرہ للاسلام، کہ ہم جس سینے پر ہدایت نازل کرتے ہیں اس کو صدر کر دیتے ہیں، اس کو کھول دیتے ہیں، اس سینے کو اسلام کے لیے، قرآن کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو صدر بھی کئی قسم کا ہے، معصوم نے ارشاد فرمایا کہ صدر بھی کئی قسم کا ہے۔ ایک قلبی صدر ہوتا ہے کہ ایک انسان کے روح کا صدر ہوتا ہے، کہ انسان کی روح جو ہے وہ کھل جائے، روح جو ہے ادھر ادھر کی چیزوں میں الجھی ہوئی نہ ہو، بلکہ آمادہ روح ہو کہ جس کو قرآن کے علوم جو کہ جذب ہو سکے جس کے اندر۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کے قلب کا صدر ہے جو کہ اس سے وہ ریسیو کرتا ہے، اور ایک اس کے بدن کا صدر ہے کہ جو وہ اپنے جسم میں ارشاد فرمایا کہ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے جو منہ ہے، تمہارے دہن ہے، یہ قرآن کے راستے ہیں، قرآن کے راستے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو مسواک کرو، ان کو پاک رکھو، اور ارشاد فرمایا کہ جو منہ کی بدبو ہوتی ہے وہ قرآن کے علوم کو جذب ہونے میں رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ ظاہری رکاوٹ تھی، لیکن باطنی رکاوٹ جو ہوتی وہ ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے وہ نعوذ باللہ کسی مومن میں ہو کہ وہ تمہارے برے اخلاق ہیں، کہ جو تمہاری روح کو صدر نہیں ہونے دیتے، تمہاری روح کو ریسیو کرنے کے لیے کھلنے نہیں دیتے، اس میں ریسیونگ پاور نہیں پیدا ہونے دیتے، کہ اس میں ارشاد فرمایا آپ نے کہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے، جو سب سے بڑی ناپاکی ہے، سب سے بڑی جو طہارت کے راستے میں رکاوٹ ہے روح کے، ارشاد فرمایا کہ وہ برا اخلاق ہے، جس میں غیبت ہے، چغلی ہے، تہمت ہے، الزام تراشی ہے، اور اس قسم کی چیزیں ہیں، لوگوں کے ساتھ برا رویہ ہے، بدسلوکی ہے، زبان سے کوئی نازیبا لغو اور بیہودہ کلمات ہیں کہ جب انسان ادا کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ باطن کی یعنی طہارت میں یہ چیزیں رکاوٹ ثابت ہوتی ہیں، اور جب باطن میں رکاوٹ ثابت ہو جائے تو آپ جتنا مرضی قرآن پڑھتے رہیں، جتنی مرضی آپ آیات کی بیٹھ کر پورا قرآن آپ ایک دن میں ختم کر لیں، وہ آپ کے قلب پر اثر کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ
ہدایت کے راستوں کو مقفل کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے پھر معصوم نے ارشاد فرمایا کہ تم جیسے روحانی اپنی جسمانی طہارت کا خیال رکھتے ہو، اپنے بدن کا، اپنے لباس کا، اپنے دہن کا، اپنے تمام اعضاء کو پاک صاف کرتے ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی روح کو بھی پاک صاف کرو تاکہ قرآنی علوم کو تم جذب کر سکو۔ اور اس میں پھر ارشاد فرمایا جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے کہ جن کی روح بھی پاک ہے، جن کا بدن بھی پاک ہے، جن کے دہن بھی پاک ہے، جو کہ سراپا طہارت ہیں، جن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور تو اسی لیے ان کو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یعنی کہ تم وہ نشر کر دو کہ جو تمہارے سینے پر نازل ہوا، اور ہم نے تمہارے سینے سے وزرک کو دور کر دیا، یعنی ہر قسم کے میل اور نجاستوں سے تمہارے سینے کو پاک کیا۔ تو علم نشر مطلب کہ قرآن کا کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں کو سنا دو، وہ بتا دو۔ اور ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے اعلان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ لوگوں کو بتا دو۔ تو وزرک کیا چیز ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ نے شرح صدر تو اپنے حبیب کا کیا ہوا ہے، شرح صدر سے مراد کہ سینہ کھولا ہوا ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ تو لہٰذا وزرک کیا چیز ہے؟ تو وزرک کا مطلب ہے میل، وزرک کا مطلب ہے زنگ جو کسی چیز کے اوپر آتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو ہر طرح کیا وزرک تمہارے اوپر سے کھولا ہوا ہے، تمہارا قلب بالکل پاک ہے، تمہاری زبان بالکل پاک ہے۔ مطلب کہ وزرک کو دور تو عام انسانوں کے دلوں پر معصیت کر کے، گناہ کر کے، بد اخلاقی کر کے، وہ تمام صفت بد جن کا میں نے ذکر کیا، ان کو اگر انسان اپنی عادت کا حصہ بنا لے تو اس کے قلب پر وزرک ہو جاتا ہے، اس کی روح پر ایک غبار آ جاتا ہے، اس کی روح پر ایک میل آ جاتا ہے، اور وہ میل جو ہے وہ رکاوٹ ثابت ہوتا ہے قرآن کی آیات کے علوم کو سمجھنے میں، قرآن کا نالج لینے میں۔ جو چیز مانع ہوتی ہے، جو چیز رکاوٹ بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وزرک ہے۔ وہ وزرک کس چیز کا؟ وہ تمام ان گناہوں کا وزرک کہ جو انسان اپنے اعمال کے ذریعے کرتا ہے، جو اپنے قلب کے ذریعے کرتا ہے، اور اس وزرک کے ظاہری راستے جو ہیں وہ انسان کی جسمانی اعضاء ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھیں ہیں، آنکھوں کا وزرک حرام دیکھنا ہے، کانوں کا وزرک حرام سننا ہے، زبان کا وزرک حرام بولنا ہے، غلط بولنا ہے، پیروں کا وزرک غلط جگہ پر چل کر جانا ہے، اور شکم کا وزرک حرام غذا کو ڈالنا ہے۔ اور تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وزرک ثابت ہوتی ہیں، انسان کے لیے میل ثابت ہوتی ہیں، انسان کے لیے رکاوٹ ثابت ہوتی ہے کہ جو قرآنی علوم کو انسان ریسیو نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے حکم یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے تم اپنے آپ کو پاک و طاہر کرو، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اور جن لوگوں نے پاک و طاہر کر لیا ہوتا ہے وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے قلب پر قرآنی آیات کا نور نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے ایک حضور کے صحابی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، بہت عابد و زاہد، بہت قاری قرآن ہے۔ تو آپ نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بہت لمبی زندگی دے اور لمبا عرصہ تم جینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی فرزند رسول میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے لمبی زندگی دے۔ تو آپ نے کہا کہ پھر اس دنیا میں ایسی کیا چیز ہے کہ جس کے لیے تم لمبی زندگی چاہتے ہو؟ کیوں چاہتے ہو لمبی زندگی؟ ارشاد فرمایا کہ فرزند رسول میں قل هو اللہ احد کو پڑھنے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ قل هو اللہ احد کا ظاہر اور باطن مجھ پر واضح ہو چکا ہے۔ تو جب وہ میں پڑھتا ہوں تو میری روح کو جلا ملتی ہے، میں روح کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہوں۔ تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے لمبی زندگی دے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی باطنی طہارت کی نشانی ہے۔ اور پھر باطنی طہارت کی نشانی جو ہوتی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو باطنی طور پر بلند لوگ ہوتے ہیں، جو عالی مرتبہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی صحبت کو انسان انجوائے کرنے لگتا ہے، ان کی صحبت کو انسان پسند کرنے لگتا ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ فرزند رسول مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے
کہ جب میں آپ کی صحبت میں ہوتا ہوں، جب میں آپ کی نورانی گفتگو سنتا ہوں، جب میں آپ کے نورانی چہرے کو دیکھتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میری روح بہت بلندیوں پر جا رہی اور میں اپنے آپ کو روحانی طور پر بہت ہلکا پھلکا اور نورانی محسوس کرتا ہوں۔ لیکن جب میں آپ کے پاس سے چلا جاتا ہوں تو میری وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو آپ نے مسکرا کر کہا کہ ایسا تو ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ تو اب ایک ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو نمائندہ الہی کا چہرہ ہے، تو ایسی گفتگو کو سن رہا ہوتا ہے کہ جو پاک و طاہر ہوتی ہے، تو لہٰذا اس سے تیرے روح پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ مولا کائنات بھی ایک بھی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ میں اور پیغمبر اکرم جو ہے وہ غار حرا میں ہم دونوں جمع ہیں اور قرآن مجید کا نزول ہوا، تو اچانک اس کے تھوڑی دیر بعد میں نے ایک چیخ سنی بہت زور کی۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسی ہولناک چیخ تھی؟ تو آپ نے مسکرا کر کہا کہ علی یہ شیطان تھا جو اپنے چاہے جانے سے مایوس ہو چکا، کہ جب اس نے دو اتنی روحانی طور پر پاک و طاہر روحوں کو ایک جگہ بیٹھے ہوئے دیکھ لیا اور قرآن کے علوم کو اپنے اندر جذب ہوتے ہوئے دیکھ لیا، تو قرآن وہ جو تھا شیطان وہ مایوس ہو گیا۔ اس نے اب یہ سوچا کہ میں نہ ان کو نہ ان کے چاہنے والوں کو میں بھٹکا نہیں سکتا، تو لہٰذا یعنی اس نے یہ ظاہر کیا کہ جو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا میں ان کو کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا جو ان کے در سے قرآن کا علم لیتا ہے اور قرآن کا علم اپنے ظاہر پر بھی ظاہر کرتا ہے اور اپنے باطن میں بھی سمو لیتا ہے، تو وہ کبھی بھی صراط مستقیم سے ہٹنے نہیں پاتا۔ یہ وہ روشن چراغ ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو مشکات کہہ کر پکارا، یعنی وہ چراغ کہہ کر پکارا کہ جو سراپا نور علی نور ہے، نور علی نور، ایسا نور کہ نور پر نور، مطلب کہ آپ کا ظاہر بھی نور، آپ کا باطن بھی نور، آپ کا قلب بھی نور، آپ کے اعضاء اور جوارے بھی نور، ہر چیز جو ہے سراپا نور ہے۔ ایک نور قرآن ہے، ایک نور محمد و آل محمد ہیں، دونوں ایک جیسے نور ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ متحمل تھا وہ نور قرآن اٹھانے کا، تو قرآن اس پر نازل ہوا نا، ورنہ اور تو ہر چیز جو تھی اس نے انکار کر دیا تھا قرآن مجید کے نور کو اٹھانے کے لیے۔ جیسا سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس، کہ اگر پہاڑوں پر یہ نازل ہوتا تو اس کے نور سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں پر واضح کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا قرآن کا نور اٹھانے کے لیے، متحمل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے اپنے کو حامل قرآن بنائے۔ حامل قرآن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے زندگی میں جد و جہد کرے ظاہری اور باطنی طہارت کے لیے، تاکہ وہ قرآن کے نور کا اٹھانے کا متحمل ہو سکے، اس کے اندر اتنی طاقت ہو جائے، اس میں اتنا ایمان پیدا ہو جائے کہ وہ قرآن کی آیات پر یعنی اس کو اٹھانے کے لیے اس میں طاقت پیدا ہو جائے۔ تو معصوم سے کسی نے پوچھا کہ حاملین قرآن کون ہوتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو دو ہوتے ہیں حاملین قرآن، ایک وہ کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے دہن جو ہیں، ہمارے منہ جو ہیں، یہ قرآن کے راستے ہیں، اور معصوم نے کہا اس کو پاک و صاف رکھو، مسواک رکھو، بدبو نہ آنے دو۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کو سمجھتا ہے، کہ جو اچھی طرح اس کے معنی، مطالب، اس کی تفسیر، اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کا محل وقوع کس مقام پر کہاں کس کی شان میں نازل ہوئی، اس کے بارے میں ریسرچ کرتا ہے، سمجھتا ہے۔ اور تیسرا وہ کہ جو قرآن کی آیات پر عمل کرتا ہے، وہ کہلاتے ہیں ان کو حاملین قرآن میں عرفا کہا جاتا ہے۔ وہ قرآن کے عرفا ہوتے ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں اور پھر ان پر عمل کرتے ہیں، وہ قرآن کے عرفا ہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں مجتہدین، قرآن کے مجتہدین۔ تو پوچھا مولا قرآن کے مجتہدین کون ہوتے ہیں؟ ارشاد فرمایا قرآن کے مجتہدین وہ ہوتے ہیں کہ جو قرآن کے علم سے خود کو پالے۔ کتنی زبردست بات ہے کہ قرآن کے علم سے خود کو پالے، اپنے آپ کو ڈھونڈ لے، اپنے سیلف کو پالے۔ کیا مطلب؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مقصد تخلیق سمجھ جائے، اپنی حقیقت کو سمجھ جائے، اپنے وجود کی حقیقت اس پر آشکار ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آئی ہوں، میں کہاں واپس چلی جاؤں گی، جو میں ایک خاص عرصے کے لیے اس دنیا میں بھیجی گئی ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، میں کیا کرنے کے لیے آئی ہوں، میرا مقصد تخلیق کیا ہے، اور مجھے واپس دار آخرت کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میرا ٹھکانہ ہمیشگی کا ٹھکانہ یہ نہیں ہے، میرا وہ ٹھکانہ ہے کہ جس کے جیسے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا آخرت کا گھر ہے، یہ دنیا ملائکہ کا مصلی ہے، یہ دنیا تجارت گاہ ہے جہاں انسان نفع کا سودا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو لہٰذا ارشاد فرمایا کہ مجتہدین وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو پالیں، اپنے سیلف کو ایکسپلور کر لیں، جو کہ سمجھ لیں کہ بندگی کیسے کی جاتی ہے، کہ جو عبد ہیں وہ معبود ہے، جو ابدیت کو پہچان لے، جو ابدیت کی منزل پر آ جائے، وہ مجتہدین قرآن ہوتا ہے۔ ایک لہجے کے لیے بھی وہ یہ نہ بھولے کہ وہ مخلوق ہے، اس کا کوئی خالق ہے، جو یہ سمجھ لے کہ وہ کس مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ صرف عبادت کے لیے بھیجا گیا، اللہ کی اطاعت کے لیے بھیجا گیا، اللہ کا دعویٰ ہونے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ اپنے آپ کو اپنے ایکشن سے ایسا ظاہر کرے کہ جیسے وہ معبود ہے یا وہ ہر چیز کا مالک و خالق ہے۔ نہیں، وہ ایک عاجز بندہ الہی ہے، اس کی تمام روحانی اور باطنی اور ظاہری اعمال کی ڈوری اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہر لمحہ اس کے کرامن کاتبین اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، جو ہر لحظہ اس چیز کو مد نظر رکھے۔ بڑے بڑے عالم دین ایسے گزرے ہیں کہ جن کو ہم مجتہدین کہہ سکتے ہیں، جن میں آغائے بہجت جیسے ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ تحیہ الارض بھی کر لیتے تھے اپنی روحانی بلندی کی وجہ سے، اور ایسے بھی عالم دین گزرے ہیں کہ جو تمام زندگی کبھی ٹانگیں پھیلا کر نہیں بیٹھے، ٹانگیں پسار کر نہیں بیٹھے، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کی ٹانگوں کو سیدھا کیا جا رہا ہوا ہے سکرات موت، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے تو گواہ رہنا کہ میں تیرے حکم کے مطابق اپنی ٹانگوں کو پسار رہا ہوں، ورنہ میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں نے اس میں بے ادبی محسوس کی کہ میں تیری جانب اپنے پیروں کو کروں۔ تو لہٰذا یہ مجتہدین قرآن ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو لہٰذا ہم ان کے چاہنے والے ہیں کہ جو مجتہدین اعظم ہیں، جو اللہ کے مثالی بندے ہیں، جو اللہ کے بھیجے ہوئے ایسے بندے ہیں کہ جن کو خلق کر کے خدا خود فخر محسوس کر رہا ہے، اور فخر کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود اپنے ملائکہ کے ساتھ مل کر ان پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ تو لہٰذا الحمدللہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور خالق کی عظمت کو پہچان لیا، اور جن کے عمل میں یہ ظاہر تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ کربلا میں چل کر دیکھیے، آپ کو ایسے ایسے بندگی کے نظارے نظر آئیں گے کہ جو تاریخ کے کسی مقام پر آپ کو نہیں ملیں گے، کہ ششماہے 6 مہینے کے بچے کو تیر سے پہلو سے دشمنوں نے شہید کیا، اور امام کے ہاتھوں میں وہ بچہ بلند ہے، اور امام آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے گواہ رہنا، میرے مالک گواہ رہنا، الا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب چاہتے ہیں کہ بچے کو جو کہ اب دم توڑ چکا ہے، اس کی مظلوم ماں کو جا کر بتائیں کہ تیرا یہ بچہ علی اصغر خدا کی راہ کا سب سے کم سن سپاہی ہے،
تو آپ نے یہ عمل کیا اور قیامت تک کے لیے یہ عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے. کیا صابر امام ہے میرا، کیا شجاع امام ہے میرا. انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. پالنے والے ہم تیرے ہی ہیں اور تیری ہی طرف پر پلٹ کر آنے والے، تیری رضا میں راضی ہیں اور تیرے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں. اور پھر آپ نے اس ننھے سے سپاہی کی قبر پشت خیمہ پر بنا دی، لیکن مظلوموں نے اس معصوم شہید کو قبر میں بھی چین لینے نہ دیا گیا. کہتے ہیں کہ جب تمام شہداء کے سروں کو ان کے تنوں سے جدا کیا گیا اور نیزوں پر چڑھایا گیا تو ملعون عمر سعد نے کہا کہ ایک سر کم ہے. اور پھر کسی نے بتایا کہ وہ سر ننھے علی اصغر کا ہے، کہ جو حسین کا سب سے چھوٹا بیٹا ششماہا علی اصغر، کہ جس کو حسین اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لائے تھے اور پانی طلب کیا تھا. تو تمام ان ملعون سپاہیوں نے ڈھونڈا اور کربلا کی زمین میں ایک چھوٹی سی قبر کو پایا اور اس قبر کو کھودا، اور کھود کر کیسے بیان کروں، میری طاقت نہیں ہے نطق میں، اس ننھے سے جسم سے سر کو جدا کیا اور اس کو نوکے نیزہ پر چڑھایا. ایک طرف سر حسین تھا اور ایک طرف سر علی اصغر تھا. علی اصغر حسین کا اتنا چہیتا بچہ ہے کہ آج بھی کربلا میں گنج شہیدہ میں تمام شہداء ہیں، لیکن ایک جانب علی اکبر ہیں اور سینے پر علی اصغر ہیں تا وقت کے قیامت برپا ہو. اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب میری شہزادی سیدہ کونین داور محشر کے سامنے آئیں گی تو آپ کے ہاتھوں میں علی اصغر کا خون بھرا کرتا ہوگا، عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے، حسین کا کٹا ہوا سر ہوگا، اور آپ داور محشر کے سامنے آ کر فریاد کریں گی کہ پالنے والے تیرے نبی کی امت نے میرے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا. اگر ان کی نظروں میں حسین قصوروار تھا تو اس 6 مہینے کے بچے علی اصغر کا کیا قصور تھا؟ اور علی اصغر ہمارے سب سے بڑے بخشوانے والے اور ہماری شفاعت کروانے والے ہیں. پروردگار عالم ہم سے اس ذکر کو قبول فرما. میرے مالک اس مجلس کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری کتاب کے علوم کو اپنی روح میں جذب کر سکیں. ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی نجاستوں سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری روح کو بلند فرما. پاک پروردگار عالم ہم اس دنیا سے جائیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جائیں اور ہماری روح میں اس کے اثرات کو پیدا کر دے. ہماری سب کی بخشش فرما، ہمارے مرحوم کی بھی بخشش فرما. وما علینا